وہ یہ کون ہے یہ لوگ کہ میرا فیصلہ کریں گے، آپ کا فیصلہ کریں گے، کسی اور کا فیصلہ کریں گے؟ 38 مطالبات ہیں، یہ کون ہے؟ یہ ان کو اختیار کیا ہے؟ ان کی لیجیٹیمیسی کیا ہے؟ یہ بجلی کا بل تم سے نہیں ہوتا، تمہارے پاس وہ ایک کھڑپا ہے، وہ جو ہوتا ہے وہ بینچا، وہ تمہارے پاس گھر میں ہے نہیں ہے، اور جناب علی بنے ہیں بڑے غیرت مند۔ اب مجھے کوئی کہ جی آپ نے کیوں نہیں پیدا کیا؟ بھائی ہماری مارکیٹ ہی چھوٹی سی ہے، ادھر کیا اسٹیل میں لگانی ہے میں نے؟ پاکستان کس مشکل میں ہے؟ یعنی اس کو تو آئی ایم ایف سے ابھی وہ نیا نکلے تھے ہم، بلکہ یہ معاملہ بھی آ گیا کہ وہ کہیں گے وہ کس کو سبسڈی دے، تو فیصلہ تو کیا تھا سبسڈی نہیں دینی ہے۔ اب یہ آپ کو میں وہ جو ہے نا وہ انورٹڈ کامرس کے درمیان وہ جس کو آج کل کیا کہتے ہیں یوں کرتے ہیں لوگ، دو انگلیوں سے ایسے ایسے، ان کے اندر جو ہے نا ایک میجر آپریشن کی ضرورت ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ظاہر ہے ایک سینٹرل بڑی پرومیننٹ فگر ہے کشمیر کی، ایک بڑی زبردست قسم کی ریپیوٹیڈ ریزسٹنس موومنٹ ہے، رائٹس موومنٹ ہے جو کہ کشمیر کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے اپنا جناب یہ چارٹر آف ڈیمانڈ تحریری صورت میں دے دیا، یہ 6 پیجز ہیں اور یہ 38 مطالبات ہیں، یا 38 چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جو کہ عوامی ایکشن کمیٹی آپ کے سامنے یا حکومت کے سامنے نظام کے سامنے رکھ رہی ہے۔ اب میں نے ان کے پرنٹ آؤٹ نکلوائے، میں نے یقین مانے اپنا کالا چشمہ پہن کر ہی نہیں پڑا، میں نے اتار کر ہی نہیں پڑا، میں نے 3 سے 4 دفعہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹ کر ہر طرح سے انہیں پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر ان کے اندر کیا تھا کہ آزاد کشمیر کے جو ایکس پرائم منسٹر ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب میں واپس لیتا ہوں، جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا اس کے بعد صاحب بنتا نہیں ہے، تو ایکس پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے بلکہ ایک چلت ماری ہے کہ جہاں پر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر کے اندر جو ابھی یہ لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں اس کے خلاف ایسے کر کے کہتے ہیں، پھر ایسے کر کے کہتے ہیں ہم ایک میجر سرجری کرنے جا رہے ہیں، میجر آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو سر، ایسی بات کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ کیا بتا رہے ہیں، آپ کیا میڈیا پر آ کر بات چیت کر رہے ہیں کہ لوگ جو اپنے رائٹس کے لیے یا جو اپنے بیسک نیڈز کے لیے نکل رہے ہیں آپ ان کی کلنگ کروائیں گے، آپ انہیں مروائیں گے، آپ ان کے اوپر دہشت گردی کے کیسز کروائیں گے، آپ لوگوں کو تھریٹ کر رہے ہیں بینگ این ایکس پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر۔ یہ شیم فل اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ آزاد کشمیر کے ایکس پرائم منسٹر نے دی ہے، ہم سب کو اسے کنڈم کرنا چاہیے، یہ شرمناک ہے۔ اب یقین مانیں کشمیر ایک پرامن خطہ ہے، وہاں کے لوگ پرامن ہیں، کسی بھی ادارے ملٹری پولیس لا انفورسمنٹ کی کوئی بھی ایجنسی ہو، کوئی بندہ ان کے خلاف نہیں ہے، کسی بھی ادارے کے خلاف نہیں ہے، کوئی بندہ کسی کے حوالے سے یا کسی کے خلاف کوئی نعرے بازی نہیں کرتا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا منشور ہی نہیں ہے یہ پرامن لوگ ہیں جو کہ بنیادی رائٹس کے لیے کا مطالبات کر رہے ہیں، اور جو بنیادی رائٹس یہ وہ ہیں جو راجہ فاروق حیدر صاحب جیسے لوگوں نے، صاحب مائنس کر دیجئے گا، انہوں نے ان کے اوپر یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ اس کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم کشمیر کے اندر ایک میجر سرجری کرنے جا رہے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ جا کر آپ راولا کوٹین کو ایکسپلین کیجئے گا، چونکہ آپ نے اپنے انٹرویو میں 3 دفعہ راولا کوٹ کا نام لیا ہے، راولا کوٹ کے اندر موجود عوامی ایکشن کمیٹی کا آپ نے نام لیا ہے، آپ جا کر انہیں ایکسپلین کریں کہ آپ میجر کوئی سرجری یا میجر آپ کے بقول آپریشن کر کے آپ لوگوں کو ڈرا دیں گے، آپ بیک فٹ پر دھکیل لیں گے۔ بڑی حیران کن سٹیٹمنٹ تھی ناظرین میرے لیے، اور اس نے یقین مانے کے فرسٹریٹ کیا ہے۔ بھائی آپ نے اس صورتحال کو آلریڈی ایک لاوا بنا دیا ہے، یعنی جو چیزیں پرم طریقے سے جا رہی تھی یا جو پرم پروٹیسٹ ہونا تھا یا شاید اس سے پہلے کو حال نکالنا تھا، آپ نے ایسی سٹیٹمنٹ دے کے اس معاملے کے اندر فیول پھینکا، اسے فیول کیا ہے، آپ نے ولنریبل کر دیا ہے، آپ نے ظاہر کر دیا ہم کوئی بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ بھائی اب کیا آپریشن، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یعنی جو عوامی ایکشن کمیٹی مطالبات کر کے میں چند ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز جو عوامی ایکشن کمیٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے، حکمران اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ۔ آپ لوگ جو وسائل کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عوامی ایکشن کمیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں چل سکتا جی۔ آپ جا کر دیکھیں نا انڈونیزیا کو پڑھیں جا کر کہ وہاں پر کیوں عوام نے پروٹیسٹ کیا اور پارلیمنٹ کو اکھاڑ کر پھینکا۔ راجہ پاکسا برادرز کے ساتھ کیا ہوا سری لنکا کے اندر، ابھی آپ دیکھیں نیپال کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اچھا میڈیا ویسے جھوٹ بول رہا ہے نیپال کے اندر کی صرف سوشل میڈیا سائٹس بند ہوئی ہے، سوشل میڈیا اپلیکیشنز بند ہوئی، اس کی وجہ سے نیپال کے اندر اتنا خوفناک قسم کا ایک ریولوشن انقلاب آیا ہوا ہے۔ آپ جا کر اسے اسٹڈی کریں، روئٹرز کی بین الاقوامی اخبارات کی آپ خبر جا کر پڑھیں۔ کرپشن، مہنگائی، انفراسٹرکچر کی تباہ اور بربادی، حکمران اشرافیہ کی مراعات، ان کے کپڑے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا گاڑیوں کے اندر سفر کرنا، ان کی مراعات لینا، پھر مراعات لینا، اس کے خلاف لوگ نکلے ہیں۔ تو بنیادی چیزیں جو کہ سوشل میڈیا پر آ رہی تھی اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جا کر ہوئی ہیں۔ تو آج راجہ فاروق حیدر صاحب ایکس پرائم منسٹر 2025 میں آ کر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ اگر رائٹس کے لیے بات کرو گے یا ڈیبیٹ ڈسکشن کو ٹریگر کرو گے اور جی میجر ہم سرجری کر دیں گے، یہ ہوتے کون ہیں، ان کی لیجیٹیمیسی کیا؟ آپ کی لیجیٹیمیسی کیا ہے سر؟ آپ کی لیجیٹیمیسی کیا ہے؟ آپ لیجیٹیمیسی کے اوپر ایون بات کرنے کے قابل ہیں؟ آپ لوگ بات کر سکتے ہیں کہ لیجیٹیمیسی کیا ہوتی ہے؟ لیجیٹیمیسی صرف عوام دیتی ہے، اور یہ جو سڑکوں پر نکل رہی ہے عوام ہے،
اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ برین واش ہو جاتے ہیں یا انہیں سمجھ نہیں ہے. سر یہ جو بک ہے یہ سڑک کے اوپر موجود ہے. یہ جیسے مثال کے طور پر ناظرین راجہ فاروق حیدر صاحب نے کہا جی میں کیا کروں, میرے پاس مارکیٹ ہی نہیں ہے, میرے پاس کوئی مارکیٹ. آپ کے پاس کون سی مارکیٹ نہیں ہے؟ آپ جا کر سرچ کریں گے کشمیر سے چھوٹے کتنے زیادہ ملک ہیں. سب سے بڑی مارکیٹ اس خطے میں, اس پورے ریجن میں آپ کے پاس ہے. سب سے بڑی مارکیٹ ٹورزم نے ناظرین, جو ٹورزم انڈسٹری ہے اس نے پوری دنیا کی معیشتوں کو بدلا ہے. پورا یورپ ایک لمبے ٹائم تک صرف ڈیپینڈ کرتا رہا ٹورزم کے اوپر. تو آپ کی تو انڈسٹری سب سے بڑی ٹورزم کی ہے. آپ تو سوئٹزرلینڈ کو بیٹ کر سکتے ہیں. آپ مار رہے آ کر بڑھ کے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے چونکہ آپ کی پولیس لوگوں کو ہیرس کرتی ہے. آپ کی سڑکوں کے اوپر, آپ کی سڑکیں ایسی نہیں ہیں کہ یہاں پر کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل لے کر بندہ آ جائے اور اس کا لک نہ ٹوٹے. تو یہ چیزیں کس نے ٹھیک کرنی تھی؟ آپ نہیں کرنی تھی. آپ کا فیلئر ہے سر. یہ جو عوام جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں, آپ آپریشن ہو چکا ہے سر. آپریشن سرجن کر چکی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے جو سرجنز ہیں وہ آپریشن کر چکے ہیں. سر آن لائن کاروبار ہے, آن لائن بزنس ہے. راجہ فاروق حیدر صاحب کہتے ہیں میرے پاس مارکیٹ نہیں ہے. سر میں آپ کو بندے گنوا سکتا ہوں. راولپنڈی کے اندر ہی لاکھوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے, یا ہزاروں میں تو ہیں ہی ہیں, کہ جو صرف انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے, یعنی انٹرنیٹ کے اوپر کام کرنے کے لیے, فری لانسنگ کرنے کے لیے, بہتر انٹرنیٹ کی وجہ سے پنڈی کے اندر ہاسٹلز کے اندر بیٹھے ہوئے, اتنے ڈبوں میں بیٹھے ہوئے. وہ سارا دن یا ساری رات یہاں پر پنڈی میں آ کر جاگ رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے ریونیو آن لائن جنریٹ کر سکیں. چونکہ آپ نے اسٹیٹ کے اندر, کشمیر کے اندر ہمیں سروس نہیں دی ہوئی سر. موبائل فون سروس نہیں ہے وہاں پر, انٹرنیٹ سروس نہیں ہے, اور وہاں پر اس ساری چیزوں کو لے کر عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ عوام نہیں کر رہی ہے. حکمران اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ, یعنی ان کی جو تمام تر جو مراد لے رہے ہیں, یہ پینشنز لے رہے ہیں, یہ جو گاڑیاں لے رہے ہیں, پروٹوکول لے رہے ہیں, ختم کیا جائے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ مارکیٹ نہیں ہے, آپ کہتے ہیں ہم آٹا ادھر سے خریدتے ہیں. آپ کے پاس کیوں 4 فارچونرز ہیں؟ یہ کدھر سے آتا ہے؟ آپ کدھر سے روٹی کھاتے ہیں؟ آپ لوگوں کی تنخواہیں کدھر سے آتی ہیں بھائی؟ یہ میرے اور عوام کے خون پسینے کی, جس کے لیے آٹا سستا کرنے پر آپ کی چیخیں نہیں کر رہی ہیں, اور آپ کو IMF یاد آ رہا ہے. That's obnoxious جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا. کہتے ہیں جی IMF دیکھیں پاکستان کو مجبور کر گیا تھا اور ہم نے سبسڈی دے دی. راجہ فاروق حیدر صاحب یہ 21واں IMF کا پروگرام ہے. یہ کشمیر کی آٹے کی سبسڈی کی وجہ سے پاکستان کو نہیں IMF کے پاس جانا پڑا. یہ 21واں 22واں میرے خیال میں پروگرام ہے IMF کا. اور راجہ فاروق حیدر صاحب یہ کیسا IMF ہے کہ جسے میرے آٹے سستے ہونے سے مسئلہ ہے, لیکن پارٹی بڑی گڈی, آپ لوگوں کا بینک بیلنس, آف شور کمپنیز, آپ لوگوں کی پینشنیں, بیویوں کے جو مہنگے پرسز ہو, جو انٹرنیشنل ٹریولنگز ہوتی ہیں ان کے اوپر نہیں ہوتا. میرے جیسے, ہمارے جیسے روٹی کے اوپر ہمارے IMF کو مسئلہ ہو جاتا ہے.